عمران صاحب آپ سے پوچھوں گا فیلڈ مارشل کی اس وقت تہران میں موجودگی، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جی ایک تو میرے لیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے سے ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، پتہ نہیں فیسیلیٹیٹر ہیں میڈیٹر ہیں. پاکستان از میڈیٹر پلس پلس. جو ڈرافٹس ہیں جو دونوں سائڈس کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ ان کو ڈرافٹنگ پاکستان کر رہا ہوں. تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ جہاں تعطل پیدا ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کو برج کرنے کے لیے دیر مسٹ، مجھے لگتا ہے کہ ہی از کیرنگ ود ہیم ریٹن ڈاکیومنٹ جو کہ امریکہ سے اپروو ہو چکی ہے، اور ایران سے وہ اس کا اپروول چاہتے ہیں تاکہ اگلی جو ٹاکس ہوں وہ زیادہ پریڈکٹیبل ہوں. اچھا عمران صاحب، میرا اپنی ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ جو انہوں نے کافی چیزیں پہلے ڈسکس کی تھیں اور درمیان میں حملہ آور ہو گئے ایران کے اوپر اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا، شاید وہی نقطہ ان کے اتفاق رائے کی بنیاد بنے گا کہ سول نیوکلیئر یوز کے حوالے سے ایران کو گنجائش مل جائے گی اور ایران اپنا ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ترک کر دے گا. کچھ ایسی صورتحال بنتی نظر آتی ہے مجھے. دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم سب کا یہی خیال تھا، لیکن جب ڈسکشنز ہوئیں اسپیشلی آخری 2-3 گھنٹے میں، یو ایس نے اپنا گول پوسٹ شفٹ کر دیا. جو جے سی پی او کے بعد سے اور عمان میں میرا عمان کے فورن منسٹر کے ساتھ بڑی عقیدت کا رشتہ، وہاں 3% اور اس کے اراؤنڈ 3.67% پہ ہاں اتفاق جی رائے تھا. وہ شاید 3 پہ بھی آ گئے تھے سر. اب سڈنلی ان اسلام آباد دے وینٹ ٹو زیرو اینڈ دا ایرانینز ور سرپرائز کہ بھئی یہ اب ایک بات اتنے عرصے سے چل رہی ہے، اب آپ گول پوسٹ کیوں موو کر رہے ہو، اور انڈیکیشن نہیں دی تھی. تو وہ یا تو وہ جینوئنلی امریکہ کا نیا سٹانس ہے، یا اس اسلام آباد کے فرسٹ راؤنڈ کو سکٹل کرنے کے لیے گول پوسٹ چینج کیا گیا. اب پاکستان اور باقی ایران اور امریکہ نے سر جوڑا ہوگا، آئی ایم شیور جوڑا ہے. میں بھی تصویر دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے پاکستان کے 2 دفتر خارجہ کے آفیسرز پیچھے کھڑے تھے جو مختلف جگہوں سے وہاں بھیجے گئے. اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران کو ایکسیپٹیبل کیا ڈرافٹ ہے تاکہ سیکنڈ راؤنڈ ہو. اس کے بعد آخری رات جب ہوگا راؤنڈ، کچھ ہوں گی ڈسکشنز. سٹاک پائلز کا کیا کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ابھی. سننے میں ہے جی، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ سٹاک پائل سے زیادہ بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ 20 ایئرز از اے لائف ٹائم، کہ آپ ایران یہ کمٹ کرے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. کہ ہتھیار نہیں سر، انرچمنٹ ہی نہیں کروں گا. آئی ول ناٹ انرچ 1 ملی گرام آف یورینیم. انریچمنٹ ویپن گریڈ کی نہیں کریں گے یا نہیں سرے جی سے کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. انرچمنٹ کا رائٹ ہی 20 فریز سال کر دیں گے. فریز. تو اگر وہ سول نیوکلیئر یوز کے لیے چاہیے ہوگا تو وہ کوئی دوسرا ملک ان کو دے گا. کوئی دوسرا ملک دے، لیکن آپ نہیں کریں گے. خود نہیں وہ کریں گے. وہ ان کے لیے بڑے ایک نیشنلسٹک پرائیڈ ہے ایران کی، وہ اس کے لیے بڑا مشکل تو ہے. جو ان کی 3 فیسلٹیز ہیں، فردو، اصفہان اور نیتنز، اس کے اوپر تو پھر وہ انسپیکٹر لا کے بٹھا دیں گے. جی بالکل. سعودی عرب میں بھی پاکستانی اس وقت وزیر اعظم موجود ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ توقعات بھی کئی طرح سے ہیں. ایک تو اس تنازع کے اندر بھی ہم نے اس کو ریگولرلی انگیج کیا، ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے. اسی تنازع کے درمیان میں پاکستانی ایئر فورس کی ایک ٹیم بھی اور پاکستانی جہاز بھی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے اوپر پہنچ گئے. اس دورے سے کوئی بڑی پیش رفت آپ توقع رکھتے ہیں؟ اصل میں جس دورے سے پہلے بھی نا ہم ایگ شیلز کے اوپر واک کر رہے ہیں. ایک تو ہے امریکہ اور ایران کا ٹریک ہے، دوسرا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ کنیٹک ہوسٹیلیٹیز سعودی عربیہ کی طرف سے نہ شروع ہو جائیں. تو اس لیے ہم ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے. اب اس دورے میں جا کے ایک تو پاکستان کی آپ نے صحیح فرمایا اپنی ایویلویشن ہے، لیکن اس سے زیادہ پاکستان اس وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ اس جنگ کو دیر پر روکنے کے لیے کسی طرح ہو جائے، اور سعودی عربیہ کو کانفیڈنس میں لینے گیا ہے. جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے تہران میں اس کی بات کرنے گئے ہیں، اس کے بھی جی نیچرلی ٹی او آرز ہوں گے، ڈیفنس کے لوگ گئے ہوں گے. تو بہت اہم دور ہے. اب آپ دیکھ لیں گے جو ٹیم ہے، جو یہ ٹروئکا ہے، یہ وہ والا ٹروئکا نہیں جو پہلے ہوتا تھا، یہ فارن پالیسی کا ٹروئکا ہے. وزیر اعظم، فارن منسٹر، فیلڈ مارشل، وہ ایک وقت میں مختلف جگہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ شٹل ڈپلومیسی پچھلے 5 مہینے سے چل رہی، اسپیشلی آن پارٹ آف دا فیلڈ مارشل. یہ انہوں نے کئی ایسے ٹرپس لیے ہیں جو عام پبلک نالج میں نہیں ہیں. کافی امکان موجود ہے کسی سعودی وزٹ کے دوران میں
ہمارے جو کوئی بڑی کچھ ملٹی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی کچھ وسائل پاکستانی ریزروز میں رکھنے کے اس کے اوپر بھی، اور آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ کی مقدار بڑھانے پہ اس پہ بھی ممکنہ طور پر کچھ اتفاق رائے ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا امبیسڈر صاحب، جو چائنیز رول ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اس پیس پروسیس کے اندر. جو حتمی ایگریمنٹ ہوگا اس میں بھی چائنیز کی جو 4 نکات آج میں نے پڑھے پریزیڈنٹ شی نے جو بولے ہیں، تو وہ ایک تو براڈر ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی سینکٹیٹی برقرار رہے، اس کا بیڑا غرق مت کریں، علاقائی سالمیت جو ہے سرحدوں کا اس کا بھی دفاع کریں، لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو پامال نہ کریں، سویلین انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے مت کریں. تو 3-4 جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ صحیح انہوں نے کیے ہیں. تو اس پروسیس کو وہ سپورٹ کریں گے جو بھی چیز آگے بڑھتی ہے؟ جی اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے بھی وہاں بھی چائنا کو انفارم کر کے اور کانفیڈنس میں لے کے فارن منسٹر بھی گئے تھے. لیکن چائنا کا نا سامنے کا رول نہیں ہے. چائنا از پلینگ، چائنا کی جو پالیسی ہے اس وقت وہ پاکستان کے ذریعے پاکستان کے کانفیڈنس میں رہ کے چائنا کی فل سپورٹ ہے. لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ایرانین سائڈ کو ٹیبل میں لانے میں چائنا کہا تھا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میرے خیال ہے اس میں بھی پاکستان کا رول تھا. جب جو ٹویٹ ٹرمپ نے کی تھی ایک دن پہلے اپنی بہت اگریسو باتوں کے بعد، سڈنلی ایک بالکل چھوٹا کرائے بیبی کی ٹویٹ تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لانگ ٹرم پیس ان دا مڈل ایسٹ. وہ ایران کی فنڈامنٹل ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہ سیز فائر نہیں چاہیے، ہمیں روز روز کی یہ موئنگ دا لان والی باتیں ختم کرو. آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر لانگ ٹرم پیس کے لیے لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، وہاں پر جو اسرائیل کو روکنا ہے بدماشی سے، اس کو روکنے میں امریکہ کامیاب ہوگا؟ نہیں جی، وہاں تو نہیں ہوگا. ایران اس وقت تو یہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر وہ نہ ہو. پہلی سیلف پریزرویشن کی ڈیزائر یہ ہے کہ میرے اوپر یہ نہ ہو، میں سیریا نہ بن جاؤں، میں لیبنان نہ بن جاؤں. اور لیبنان کے لیے انہوں نے سٹانس لیا ہے بیک ڈور میں. لیکن لیبنان میں ٹاکس میں آپ کو بتاؤں، I'll be frank، 2 سفیر بیٹھ کے وہاں امریکہ میں کیا لیبنان کے اوپر پیس کچھ نہ گیو اینڈ ٹیک کچھ کر ہی نہیں سکتے. اٹ از کیا کہنا چاہیے، اٹ از ربش. وہاں تو اسرائیلی ڈکٹیشن ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل. دیٹس دی پوزیشن.